خان صاحب نے ایک انویسٹمنٹ کی تھی, خان صاحب نے ریالٹی بتائی تھی لوگوں کو. میں اگر آپ کو کمپیریزن بتاؤں تو شاید میں اپنے والد صاحب پہ اتنا مجھے اعتماد نہ ہو کسی جگہ پہ کہ شاید وہ بک جائیں. مجھے عمران خان پہ بہت اعتماد ہے. کوئی فیئر ٹرائل ہوا تو شاید جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں وہ ان کو جو ہے نا عمر کے ہو جائے, جنہوں نے عمران خان کو اس وقت جیل میں رکھا ہوا ہے, ناحق رکھا ہوا ہے. تو عمران خان کی ڈیل کا اگر آپ یہ کہیں تو عمران خان ڈیل نہیں کر رہے ہیں, یہ لوگ ان کے ساتھ ڈیل کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ 6 مہینے کے لیے باہر چلے جائیں, آپ جو ہے ایک سپریم ادارے کے بارے میں بات نہ کریں. تو تب جو ہے نا اس طرح پاسبل. عمران خان نے کہا کہ نہیں, مجھے اللہ نے زبان دی ہے, عقل دیا ہوا ہے, اگر آپ غلط کرتے ہیں, آپ کسی جگہ پہ غلط ہے, میں بھولوں گا بھی, میں کرٹیسائز بھی کروں گا. کوئی بھی ٹرانسپلانٹ ہو, چاہے لیور ٹرانسپلانٹ ہو, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو, اس کے لیے کروڑوں روپے انہوں نے رکھے ہوئے. مطلب آپ کے پاس پنجاب میں یہ آپشن نہیں ہے کہ اگر آپ گردہ چینج کرنا چاہتے ہیں خدا نخواستہ, تو آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ غریب بندہ جا کے جو ہے وہ بغیر پیسوں کے وہ چینج کر لے گا. یہ آپشن خیبر پختونخوا لوگوں کے پاس موجود ہیں, فیڈرل میں بھی نہیں ہے. تو غریب تو ہر جگہ پہ ہیں. تو اگر پھر آپ دیکھیں ایجوکیشن میں نے کہا تھا کہ ماڈل اسکول, مجھے پنجاب میں کوئی بھی ماڈل اسکول یہ دکھائیں. آپ نے باجوڑ میں دیکھا ہوگا, میرے ملاکڑ میں تو تقریباً کوئی 8 سے زیادہ ماڈل اسکولز بنے ہیں جو کہ ان کی یونیورسٹیوں سے بڑے ہیں. کیا ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کا کریڈٹ ہماری فورسز کو نہیں جاتا؟ میں ان کو کریڈٹ بھی دوں گا, لیکن اگر دہشت گردی شروع ہوتی ہے تو پھر میں کریڈٹ نہیں بھی دوں گا, میں تنقید بھی کروں گا. بارڈر انہوں نے سنبھالا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اگر بارڈر جو ہے نا کوئی پلان کر آتا ہے تو پھر ہم کس کو وہ کریڈٹ دیں گے اس کا؟ تو یہ فرق ختم ہونا چاہیے. جو آپ مسنگ پرسنز کی بات کر رہی ہیں, 45 کو تو میں خود جانتا ہوں کہ مجھے تقریباً کوئی 1 ہفتہ پہلے کسی نے کہا کہ فلاں, مطلب وہ کہہ رہی کہ ہمارا کزن ہے وہ غائب ہے. میں نے ان کو کہا کہ ان کے والدین سے کم از کم ایک ویڈیو تو کرا کے دو تاکہ ہم اس کو کلیم تو کر سکیں. اس نے کہا کہ ان کو اتنی سیریس تھریٹس ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو ہم آپ کے بیٹے کو بھی مار دیں گے اور آپ کو بھی مار دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں, اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا اگر ہماری طرف سے بھی کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دی جا رہی, میں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. میں نے ایک بندے کی ابھی بات کی تھی جس کی وجہ سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے, جن کو یہاں پہ گولی لگی تھی. میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے, وہ بندہ خود کہہ رہے کہ آئے میرے پاس, تو جائے نا ان کے پاس. اگر میں ابھی آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ان کو چیلنج کر رہا ہوں, اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو گولی نہیں لگی تھی, انہوں نے گولی نہیں چلائی تھی, تو آئے میرے پاس, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو ان کے گھر لے کر جاتا ہوں, اس بندے کو لے کر آتا ہوں اور آپ کسی پروگرام میں اس بندے کو شامل کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ جو ہمارے ڈینٹونک منسٹر صاحب ایک, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ نیٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو اس سے شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مطلب فیڈرل میں وہ خود بیٹھے ہیں تو اپنی منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں نیٹ سلو ہے. پی ٹی آئی سے وہ نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں سلو کیا ہوا ہے, آپ کے سگنلز ختم ہو گئے. تو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اسٹیبلٹی لے کر آنی چاہیے. السلام علیکم ایوریون, ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کچھ کرواتی چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اینڈ سی ایم کے پی کے ایڈوائزر ہیں آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. کیا مسائل پیش آ رہے ہیں, خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ان سارے ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. اینڈ بالخصوص جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آج کل کی جو یوتھ ہے وہ ٹیکنالوجی سے کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے اور کہاں پہ ان کو سیٹ بیکس مل رہے ہیں ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کی وجہ سے. اس سب کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ ونس اگین. تھوڑا سا آپ کی پروفائل کے بارے میں بات کریں گے. یو آر کوائٹ ینگ, کیسے پاکستان تحریک انصاف میں آئے اور کیسے اس فیلڈ سے جڑے؟ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اگر میری پارٹی کو کسی نے سپورٹ دینی ہے اور میری پارٹی اگر اٹھنی ہے تو وہ یوتھ نے ہی اٹھانی ہے. اور میرے خیال سے جب مراد سعید صدر صاحب کے ساتھ اور یہ مینا خان سر صاحب ہم سارے ایک ساتھ مل گئے اور انہوں نے ایک اچھی زبردست ٹیم بنائی, تو جب سے ہم نے سٹارٹ لیا پشاور سے تو اس کے بعد جو ہے ہمارے ایک دوست جو ہے نا وہ آگے جاتے رہے. آپ نے دیکھا مراد سعید نے جو ہے یہاں فیڈرل میں بہت بڑا کام کیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ابھی خیبر پختونخوا میں مینا خان جو ہے وہ منسٹر بن گئے, سہیل افریدی منسٹر بن گئے, شاہد خٹک یہاں پہ ایم این اے بن گئے. اور اس وقت تقریباً میں تیسری دفعہ مطلب تیسری نمبر پہ میں آ گیا ہوں منسٹر. لیکن
اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تقریباً ایم این ایز اور ایم پی ایز میں 17 ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے اس سسٹم میں موجود ہیں, اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 17-18 سال پہلے عمران خان کے ساتھ سٹارٹ لیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ ورکرز اور لیڈرز. تو وہ آج یہاں پہ جو ہے وہ آگے ہیں اور تقریباً پوری پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اچھا, فرنٹ فٹ پہ میں دیکھتی ہوں تو اتنے ینگسٹرز مجھے نظر نہیں آ رہے پاکستان تحریک انصاف میں. اس کی کیا وجہ؟ وہی پرانے سیاستدان جو ہے, مطلب پاکستان تحریک انصاف جب آئی منظر عام پہ تو ان کا یہی ایجنڈا تھا کہ ہم یوتھ کو لے کے آئیں گے اور یوتھ کو اس میں انوالو کریں گے, لیکن کچھ عرصے بعد دیکھا وہی پرانے سیاستدان مختلف پارٹیز سے اس میں شامل ہوتے رہے اور انہی کو عہدے اور سارا کچھ انہی کو دیا گیا. نہیں, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ 13 سے 18 تک اور 18 سے 24 تک یہ سارا سب کچھ چلتا رہا ہے. صحیح. کہ مطلب ہمارے پارٹی کو تقریباً وہ جو الیکٹیبلس تھے سو کالڈ, تو انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو زیادہ پش کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی میں جو پرویز خٹک تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نوجوان جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے اور یہاں پہ الیکٹیبلز ہے وہ الیکشن جیت سکتے ہیں, ان لوگوں کو وہ لے کر آئے. اور آپ نے دیکھا کہ 13 میں بھی وہ لوگ ہار گئے, اور پھر 18 میں جب یہ بہت بڑا انہوں نے کلاؤڈ بنایا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ الیکشن جیت کر آئیں گے اور عمران خان کو پرائم منسٹر بنائیں گے, تو آپ نے دیکھا کہ وہی الیکٹیبلز جن کو جہانگیر ترین صاحب نے اور پرویز خٹک صاحب نے ٹکٹس دیے تھے وہ سارے ہار گئے. اور وہ ان سے ینگسٹرز نکل کر آ گئے. تو کیا ہوا کہ پھر اس نے خان صاحب نے اسی دن اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم, چونکہ ووٹ تو عمران خان کو پڑ رہا ہے, پی ٹی آئی کو پڑ رہا ہے, وہ چاہے کسی کو بھی کھڑا کر دے, شفقت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ عمران خان نے اس دفعہ 2024 میں جس کو بھی ٹکٹ دیا وہ جیت گیا. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ فارم 47 والی بات نہ آئی ہوئی ہوتی تو تقریباً پوری خیبر پختونخوا میں نہیں, پورے پاکستان میں ہم نے کلین سویپ کیا تھا, اور یہ سارے نوجوان تھے. صحیح. بدقسمتی سے جو ہمارے لوگ تھے وہ الیکٹیبلز کے پیچھے لگے ہوئے تھے. لیکن ہاں, ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ ہماری تحریک شروع ہوئی ہے 9 مئی کے بعد, تو وہی لوگ جو ہمارے پاس ہمارے ساتھ تھے الیکٹیبلز وہ سارے بھاگ گئے. پھر کیا ہوا کہ وہی یوتھ اور آئی ایس ایف نے آ کے پارٹی کو جو ہے لیڈ کرنا شروع کر دیا. اگر آپ آج دیکھ لیں تو جس جگہ بھی پروٹیسٹ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے یوتھ اور آئی ایس ایف اور نوجوان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرے نوجوان جو ہے وہ میرے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے جو ہے اس مرتبہ 17 ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز اس وقت سسٹم میں ان ہے. ٹھیک ہے, اگلا جملہ جو ہے وہ میرا شاید آپ کو تھوڑا ناگوار بھی گزرے اور تھوڑا کرٹیسائزنگ بھی لگے. مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ ینگ مائنڈس جو ہوتے ہیں وہ ایزیلی مینوپولیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو استعمال کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, یا پھر ان کی مائنڈ شیپنگ کرنا آسان ہوتا ہے, اور ان کو یہ بتانا یعنی ایزیلی گائیڈ کیا جا سکتا ہے, رادر دین کہ ایک میچور انسان ہے تو اس کو آپ اپنے پوائنٹ پہ لا نہیں سکتے. کیا خان صاحب نے اس لیے اس تمام یوتھ کو جو ہے اپنے ساتھ انگیج کیا کیونکہ ان کو میں اپنے ایجنڈا پہ یا پھر جو میرا مائنڈ سیٹ ہے یا جو میری آئیڈیالوجی ہے میں اس کے اوپر چلا سکتا ہوں؟ دیکھیں, آپ ہمیشہ کسی کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے. صحیح. ٹھیک ہے, عمران خان پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پالیٹکس میں کیا بتایا جاتا ہے, چیٹ دی پیپل اینڈ فلفل یور ڈیزائر. خان صاحب نے کہا کہ ڈونٹ چیٹ دی پیپل, اور ان کی جو ڈیزائرز ہیں ان کی جو مقاصد ہے ان کو پورا کریں. صحیح. تو کیا ہوا کہ عمران خان نے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ 1 سال کی انہوں نے دھوکے میں رکھ اور بات ختم ہو گئی. ہماری خان صاحب کے ساتھ 17-18 سال کا ایک وہ ہے کیریئر ہے, اور ہم آج کیوں خان صاحب کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جب کرسی سے ہٹ گئے تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنی کرسی چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب اگر کرسی پہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہوں گے. تو دیکھیں, وہ دھوکہ نہیں ہے. دھوکہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, پھر موقع پہ آپ کو وہ چھوڑ جاتے ہیں. خان صاحب تو کرسی سے ہٹ گئے, ان کی تو حکومت ختم ہو گئی. سسٹم نے, آپ کی سپریم پاور آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان کا آج کے بعد پالیٹکس میں کوئی سٹیک نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے. پھر کیوں خان صاحب جو ہے 8 فروری کو الیکشن جیت جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک انویسٹمنٹ کی تھی, خان صاحب نے ریالٹی بتائی تھی لوگوں کو. میں اگر آپ کو کمپیریزن بتاؤں تو شاید میں اپنے والد صاحب پہ اتنا مجھے اعتماد نہ ہو کسی جگہ پہ کہ شاید وہ بک جائیں. مجھے عمران خان پہ بہت اعتماد ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے, اور یہ کال بھی ہے حضرت علی عنہ کی کہ آپ ہمیشہ جب بھی کچھ کریں تو کسی کے بارے میں جلدی رائے قائم نہ کریں جب تک آپ کا ان کے ساتھ سفر نہ ہوا ہو, کھانا نہ کھایا ہو, آپ نے ان کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو. جی, تو عمران خان کے ساتھ لوگوں نے 17-18 سال گزارا اور وہی لوگ رکے ہیں. آج آپ دیکھیں پنجاب میں جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب تھے سرفراز عمر چیمہ جو ہیں, وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ جو لوگ ہمارے ساتھ کسی مقصد کے لیے آئے تھے وہ بھاگ گئے,
اور میں اس بات پہ میں بڑا خوش ہوں کہ ہماری نوجوان جو ہے وہ سیف ہینڈز میں ہے. عمران خان جو ہے ان کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں اور میرے خیال سے ہماری فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہے, ہمیں جی برائٹ بھی ہے اور ہمیں کوئی ورغلا نہیں سکتا. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب سے اگر کوئی اور اچھا بندہ کام کر سکتا ہے اور وہ ہمیں ایک اچھا مستقبل دے سکتے ہیں, اچھا ویژن دے سکتے ہیں, بالکل, تو ہم اور کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ٹھیک, عمران خان سے کوئی اچھا آ کر تو دکھائے نا. یہ مائنس کرنا چاہ رہے ہیں تو مائنس تو وہ تبھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا ان سے مائنڈ اچھا ہو, جب آپ کی نیت اچھی ہو. جب آپ کا مائنڈ اچھا نہیں ہے, نیت اچھی نہیں ہے, آج شاید کیا نام ہے بلاول بھٹو ہمیں لیڈ کر رہا ہوتا, صحیح, لیکن وہ نہیں وہ امپریس کر پا رہا. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو اب ینگ مائنڈ ہیں تو کیپیبل ہیں؟ اگر میں دیکھ رہی ہوں ہی از پلینگ ویری سینسیبل. کچھ عرصے سے اگر میں دیکھوں, پچھلے سال 2 سال سے یا 3 سال سے دیکھوں تو وہ فرنٹ فٹ پہ جب آ رہے ہیں تو اچھا پلے کر رہے ہیں, اور وہ جو پراپر میں کہوں گی کہ ایک صحیح معنوں میں سیاست ہے وہ کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, جو سو کارڈ سیاست ہے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں سیاست دان اور وہ کیا کہ لیڈر میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے, وہ پھر جیل میں جا کے کمپرومائز نہیں کرتا. عمران خان کو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر لے کے آ رہا ہے لیکن وہ نہیں آ رہا. یہ لوگ جب اندر جاتے ہیں تو یہ ڈیل کر کے آ جاتے ہیں کہ چلو یہاں پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کمپرومائز کر لے, بات طے کر لیتے ہیں اور آ کے پھر سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف پہ کتنے کیسز تھے, اب وہ آج کہاں پہ ہیں. تو بلاول صاحب جو ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہاں اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید میں اس طرح کی سیاست نہ کرتا جو وہ خود کر رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ نے کسی کو ریپلیس کرنا ہے, اب آپ رپورٹنگ کر رہی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھی رپورٹنگ کروں تو میں کیا کروں گا, میں آپ کو اس لیے توڑوں گا اور تبھی توڑوں گا جب میں آپ سے اچھی اور نئی برانڈ کے ساتھ مائنڈ کے ساتھ آؤں گا. دوسری بات یہ کہ اچھی اسٹڈی کر کے آؤں گا. ایک میرے پاس جو ہے اسٹاف اچھا ہو, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ شاید پڑھے لکھے ہوں لیکن ان کے پاس جو ویژن ہے وہ زرداری والا ہے, تو وہ آگے نہیں جا سکتے. شفقت صاحب, آپ نے ابھی بات کی کہ جب آپ جیل جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کمپرومائزز نہیں کرتے, لیکن میں دیکھ رہی ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے اور مذاکراتی کمیٹی قائم ہوئی ہے, تو کیا یہ کانٹرڈکٹری باتیں نہیں ہیں؟ نہیں, اچھا یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمارے ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ڈیل کون کر رہا ہے؟ حکومتیں کر رہی ہیں, اور حکومت کے پیچھے بہت اچھی سپریم پاور ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے ناحق قید کیا ہوا ہے اور نہیں رکھ سکتے. کتنا ان پہ برڈن ہے, آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے پوری دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو ان کے پاس اب آپشن نہیں ہے. کیا مطلب کون سے کیس میں انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے, کون سے کیس میں ان کو جو ہے ضمانت نہیں ملی ہے, تو یہ اور ایکسٹرا نہیں رکھ سکتے. یہ بھی جو انہوں نے رکھا ہے, اگر کوئی فیئر ٹرائل ہوا تو شاید جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں وہ ان کو جو ہے نا عمر قید ہو جائے, جنہوں نے عمران خان کو اس وقت جیل میں رکھا ہوا ہے, ناحق رکھا ہوا ہے. تو عمران خان کی ڈیل کا اگر آپ یہ کہیں تو عمران خان ڈیل نہیں کر رہے ہیں, یہ لوگ ان کے ساتھ ڈیل کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ 6 مہینے کے لیے باہر چلے جائیں, آپ جو ہے ایک سپریم ادارے کے بارے میں بات نہ کریں, تو تب جو ہے نا اس طرح پاسبل. عمران خان نے کہا کہ نہیں, مجھے اللہ نے زبان دی ہے, عقل دیا ہوا ہے, اگر آپ غلط کرتے ہیں, آپ کسی جگہ پہ غلط ہے, میں بولوں گا بھی, میں کرٹیسائز بھی کروں گا. ہاں ادارے ہمارے اپنے ہیں, میں کبھی بھی اداروں کے خلاف نہیں جاؤں گا. ایک انڈیویجول اگر کوئی غلط ہے, وہ سسٹم کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, تو میں اس کے خلاف بولوں گا بھی, اس کے خلاف آواز بھی اٹھاؤں گا, اور اس کے خلاف اپنی پارٹی کو احتجاج پہ بھی لے کر آؤں گا. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پوری دنیا ہے اس کی نظریں اس پہ ہے کہ عمران خان کو کب جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا, یا جتنا بھی یہ ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں. ایک طرف میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمیں امید جو ہے وہ اپنی ہی عدلیہ سے ہے, ہمیں اپنے ہی اداروں سے امید ہے کہ یہاں سے ہی ہمیں انصاف ملے گا اور یہ سسٹمیٹک چیز یہیں سے ہوگی. دوسری طرف آپ دنیا کی طرف بھی دیکھتے ہیں, یہ کیا تضاد نہیں ہے کہ وہاں سے بھی انصاف کی اپیل ہو رہی ہے, یا وہاں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا جائے, اور دوسری طرف آپ اپنے اداروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کے لیے کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے ادارے جو ہیں ہم ان کے ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے انصاف کی توقعات ہے, تو اسے کہ شاید اس میں کوئی ایسا وہ باہر آ جائے, وہ کیا کہتے ہیں, میں نہیں بولنا چاہتا وہ لفظ, غیرت, کہ وہ فیصلہ تو کم از کم کر سکے. اگر ان کو لگتا ہے کہ شفقت جو ہے وہ کسی سسٹم کو مینیپولیٹ اتنا کر رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے, تو پھر مجھ کو چھوڑے ہی نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وہاں پہ رکھا ہو, سارے کیسز میں وہ بیل پہ ہو, پھر بھی آپ نے رکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں, آپ پاکستان میں اور جو ہے اپنے عوام کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے. عوام جان چکی ہے, آپ پوری طرح سے جو ہے میں نہیں بولنا چاہتا وہ لفظ, ہو گئے ہیں آپ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اور جو ہے ہمیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں گراؤنڈ پہ سب سے زیادہ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں یوتھ ونگ اس وقت خیبر پختونخوا کو میں لیڈ کر رہا ہوں ایز اے جنرل سیکرٹری, صدر بھی ہمارے پاس ہے. لیکن
میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں ہماری یوتھ جو ہے وہ ان لوگوں کی ان ظلموں سے تنگ آ چکے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں, یقین مانے وہ خود کمپیریزن کر رہے ہیں, بیڈ کون ہے اچھا کون ہے, وہ خود کمپیریزن کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا ظلم بھی کریں اور آگے سے کہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. شفقت صاحب, یہاں پہ نا میرے پاس ایک سوال ہے. اگر میں سوشل میڈیا کی بات کروں, کیونکہ آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, آپ سی ایم کے ایڈوائزر ہیں اس چیز پہ, تو ٹیکنالوجی میں ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کا اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک انٹرویو ہوا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو جتنی بھی گورننس تھی اس کے اوپر تنقید کی کہ یہ پچھلے تقریباً 15 سال سے حکومت میں ہیں یا 10 سال سے حکومت میں ہیں, اور ان لوگوں نے صوبے کو وہ سب نہیں دیا جس کی صوبے کو ضرورت تھی. اور نیچے بہت سارے ینگسٹرز جو تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے, بالخصوص ڈیفینیٹلی میں خود بھی کمنٹس دیکھتی ہوں, تو اس میں مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے ینگسٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہاں گراؤنڈ پہ وہ پرفارمنس نہیں مل رہی ہمیں جو خیبر پختونخوا کی حکومت کو دینی چاہیے تھی. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ کہیں پہ لیک کیا ہے آپ نے؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جو ہے نا پوری طرح سے احتجاجوں میں لگے ہوئے تھے, اور یہ آپ کی بات یہاں تک اگر میں کہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم نے زیادہ فوکس احتجاجوں پہ دیا ہوا تھا, کیونکہ ہمارا لیڈر جو تھا وہ ابھی بھی جیل میں ہے. اور کوئی بھی پارٹی جو ہے نا اس وقت بھی اگر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا ورکر نہیں چھوڑتا ہمیں کہ آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں, آپ لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ لوگ جو ہے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, تو ہمارا ورکر جو ہے وہ عمران خان پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے اگر آپ کہیں تو بے شک ہاں بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں 12 سال ہمیں ہو گئے خیبر پختونخوا میں, بیچ میں 2 سال ان کو ملے تھے, لیکن اگر آپ دیکھیں ہم نے صحت میں کیا کچھ نہیں کیا تھا. صحت کارڈ پنجاب نے جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا, فیڈرل نے نہیں انٹروڈیوس کروایا تھا, ہم نے خیبر پختونخوا سے سٹارٹ لیا, پنجاب کو دیا, فیڈرل کو دیا, اور پھر سے انہوں نے جو جب سے گورنمنٹ سنبھالی ہے فیڈرل میں بھی بلاک ہو گیا, پنجاب میں بھی بلاک کر دیا انہوں نے, اور خیبر پختونخوا میں ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ کر لیا. اب اس کا میں اگر فائدے بتاؤں تو ہزاروں ہیں. آپ کسی کی جیب میں 10 لاکھ روپے رکھیں, اور اگر کوئی بھی ٹرانسپلانٹ ہو, چاہے لیور ٹرانسپلانٹ ہو, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو, اس کے لیے کروڑوں روپے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. مطلب آپ کے پاس پنجاب میں یہ آپشن نہیں ہے کہ اگر آپ گردہ چینج کرنا چاہتے ہیں خدا نخواستہ, تو آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ غریب بندہ جا کے جو ہے وہ بغیر پیسوں کے وہ چینج کر لے گا. یہ آپشن خیبر پختونخوا لوگوں کے پاس موجود ہے, فیڈرل میں بھی نہیں ہے. تو غریب تو ہر جگہ پہ ہیں. تو اگر پھر آپ دیکھیں ایجوکیشن میں نے کہا تھا کہ ماڈل اسکول, مجھے پنجاب میں کوئی بھی ماڈل اسکول یہ دکھائیں. آپ نے باجوڑ میں دیکھا ہوگا, میرے ملاکڑ میں تو تقریباً کوئی 8 سے زیادہ ماڈل اسکولز بنے ہیں جو کہ ان کی یونیورسٹیوں سے بڑے ہیں. تو یہ تبدیلی آج بات تو اس طرح کی جاتی ہے. کیا 2013 سے پہلے آپ مجھے بتائیں, آپ کا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے, کتنی دہشت گردی تھی؟ وہ دہشت گردی کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ ہم کچھ چیزوں میں کمپرومائز نہیں کر رہے تھے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ 2021-22 میں جب دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی تو باجوڑ میں لوگ کیوں نکلے تھے, دیر میں کیوں لوگ نکلے تھے, ملاکڑ میں کیوں لوگ نکلے تھے, بنیر میں کیوں لوگ نکلے تھے؟ اس لیے نکلے تھے کہ اس وقت مراد سعید نے آواز اٹھائی کہ ہمارے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے یہ لوگ دہشت گردی کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ بارڈر جو ہے نا وہ کراس کر کے لوگ آ رہے ہیں. تو بارڈر پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کیا ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کا کریڈٹ ہماری فورسز کو نہیں چاہتا, کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ وہ آپریشن شروع کیے اور اس کے بعد یہ چیز کنٹرول میں آئی؟ میں ان کو کریڈٹ بھی دوں گا, لیکن اگر دہشت گردی شروع ہوتی ہے تو پھر میں کریڈٹ نہیں بھی دوں گا, میں تنقید بھی کروں گا. بارڈر انہوں نے سنبھالا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں, لیکن اگر بارڈر جو ہے نا کوئی پلان کر آتا ہے تو پھر ہم کس کو وہ کریڈٹ دیں گے اس کا؟ تو یہ فرق ختم ہونا چاہیے. ہاں بالکل, جہاں پہ بھی یہ کچھ ڈیلیور کریں گے ہم سلام بھی کریں گے, ہم ان پہ پھول بھی نچھاور کریں گے, لیکن اگر کسی جگہ پہ یہ لیک کریں گے تو ہم عوام ہیں, ہمارے پاس یہ کریڈٹ ہے, وہ ہم کسٹوڈین ہیں, ہمیں یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ ہم ان پہ تنقید بھی کر سکیں. اور یہ ہمیں تنقید کے اوز جو ہے ہمارے اوپر, ابھی آپ کو پتہ ہے میرا ٹویٹر جو اکاؤنٹ جو ہے نا وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. کیوں؟ کس نے جو ہے نا رپورٹ کرنا شروع کر دیا؟ ہمارے پاکستان کے لوگوں نے شروع کر دیا ہے. کیوں کر دیا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک حق بتا دیا کہ ہمارے 26 نومبر کو ہمارے ایک بندے کو یہاں پہ گولی لگی, ان کا یہ پورا جبڑا جو ہے باہر نکل گیا. تو میں نے جب وہ ٹویٹ کیا, وہ ویڈیو چلی, انہوں نے آگے سے میرا سسپینڈ کرا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اور قومیں جو ہے نا وہ تبھی ترقی کرتی ہیں جب ان کے ادارے اپنی عوام کو یہ حق دیتے ہیں کہ جب ان کو لگے کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ ان کو اپریشیٹ کر سکے, جب کچھ اچھا نہ ہو رہا ہو تو ان پہ تنقید کر سکے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, عمران خان جب ہماری حکومت تھی فیڈرل میں اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں,
تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مہنگائی بڑھ رہی تھی شروع میں, کیونکہ تب ہم بہت بڑے بڑے اسٹیپ لے رہے تھے, تو میں آپ یہ خود پوچھیں مجھ سے کہ کیا اس وقت جو الیکشن ہو رہا تھا بلدیات کا, تو ہم کیوں لوز کر رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے, کیونکہ لوگ ہم پہ تنقید کر رہے تھے, اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ شروع میں جب ہم ہار رہے تھے, ہم نے فیز 1 میں ہم ہار چکے پشاور میں اور ساؤتھ ریجن میں, تو ہمیں اندازہ تھا کہ ہاں اس جگہ پہ ہم نے مہنگائی کر دی ہے, اور اس کا ہمیں جو ہے کریڈٹ مل رہا ہے کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈرا بیک نظر آ رہا ہے, بالکل ڈرا بیک ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو کیا عمران خان نے اپنی وہ ان عوام کو جو ہے نا کرش کرنا شروع کر دیا. تو جب سپریم ادارے ہوتے ہیں نا, ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر جرنلسٹ, پولیٹیشین یا ایک عام سٹیزن میرے اوپر کسی جگہ پہ تنقید کرے تو میں نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے, میں نے ان کو ختم نہیں کرنا, میں نے ان کو اور اپریشیٹ کرنا ہے کہ ہاں واقعی آپ کریں, کیونکہ ہمارا کام ہے ڈیلیور کرنا, ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے محنت کریں گے. اور تو آپ کو پتہ اداروں میں کون لوگ ہیں؟ ہماری ہی لوگ ہیں. بالکل ایسے. تو جب ہمارے لوگ ہیں ہم ان پہ تنقید بھی کریں گے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو قتل کرنا شروع کر دیں, کبھی بھی وہ دن نہ آئے. ہاں ہم ان پہ تنقید کریں گے, ضرور کریں گے, اور یہ ہمیں اور وہ تنقید برائے اصلاح ہے. ٹھیک. اچھا یہاں پہ نا میرے پاس 2 سوال آتے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے, اس لیے ہمارا ٹوٹل فوکس جو تھا وہ لانگ مارچ پہ تھا, یا اس طرح کی چیزوں پہ تھا, یا جلسے جلوسوں پہ تھا کہ ہم اس کو باہر لیں, لیڈر کو باہر لیں. یہاں پہ میرے مائنڈ میں ایک عام انسان یا عام شہری کے طور پہ میرے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ آپ کی آڈینس کے ساتھ یا آپ کے جو لوگ ہیں, فالوورز ہیں, اس کے ساتھ یہ تھوڑی زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ آپ کا لیڈر جیل میں ہے تو آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے, ایمن ولی نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ TTP کے حامی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ لوگ جو حکومت میں آئے تھے وہ TTP کی وجہ سے آئے تھے, اور اس کے بعد یہ لوگ TTP کو سامنے لے کے. اس بات سے آپ کیا, اس پہ آپ کا کیا اسٹیک ہے کہ کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ آپ نے ایک اتنے بڑے لیڈر کے نواسے کو جو ہے نا, وہ میں ان کے بارے میں کیا بات کروں. وہ تو اگر تھوڑی بہت 20% بھی اگر وہ صحیح سیاست کرتے نا اپنے بڑوں کی, جو ان کا ویژن تھا, تو شاید آج وہ خیبر پختونخوا میں خود لیڈ کر رہا ہوتا. بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو 2 دن میں وہ 30 دفعہ چینج ہو جاتے ہیں. کبھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں, کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں, کبھی ان کے گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ان کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور کبھی ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں. تو ان کی اسٹیٹمنٹ کی تو یہاں پہ کوئی وہ ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ جواب دوں. دوسری بات آپ نے جو کی, دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم شروع میں جب آئے تھے نا تو ہمارا ورکر جو تھا وہ اتنا جوشیلا تھا, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے CM کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں, ہمارے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں. وہ صرف یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اس دفعہ پورے پاکستان میں ہمارے ورکر نے ووٹ دیا تھا صرف اور صرف عمران خان کے لیے. یہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ صحت کارڈ میں ہم کتنے پاس ہو گئے ہیں, فیلئر ہماری کیا ہے, ہم نے ایجوکیشن میں کیا کیا تھا. اس پہ ووٹ نہیں ملا تھا. تو وہ ہم سے ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو جب ہم نے ووٹ اس طرح دیا کہ ہم نے آپ کو کمبا سمجھ کے ہم نے ووٹ دیا, تو اب آپ نے کیا کریں کہ آپ نے صرف اور صرف عمران خان پہ فوکس کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکر کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. دیکھیں جب آپ میٹرک پاس کرتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی سبجیکٹ پہ کام کریں. جب آپ میڈیکل کرتے ہیں نا تو آپ پوری سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں, پوری سبجیکٹس آپ نے پاس کرنے ہوتے ہیں, تبھی آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے ان کے ڈفرینٹ, اب ہمارے خیبر پختونخوا کے 34 ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر ہم ایک ڈپارٹمنٹ پہ فوکس کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں تو یہ ہمارا فیلئر ہے. تو ہمارے سردار علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کیا, عمران خان کے ہدایت پہ کہ نہیں آپ یہ اسٹرگل بھی جاری رکھیں, لیکن آپ نے ان منسٹرز کو جن کو منسٹریاں ملی ہیں وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا شروع کر دیں. ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے, ہیلتھ میں کیا ہو رہا ہے. اب جس طرح مجھے IT ملی ہے تو میں روزانہ کے بیسس پہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میری MOU سائن ہو رہی ہوتی ہے. ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں سسٹم کو, پیپر لیس سسٹم لے کے آ رہے ہیں, بلکہ وہ تو پہلے سے شروع تھا.
بہت ساری چیزیں تقریباً 109 سروسز اس وقت ہم جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, اور 3 جو ہے وہ ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے نا اس کی اناگوریشن کر دیں گے, باقیوں پہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم لوگوں کو کیا کچھ دے رہے ہیں اللہ. صحیح. آئی ووڈ لو ٹو لسن کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے, کیونکہ بالکل شروع میں ذکر ہوا تو میرے دماغ میں اٹکا ہوا ہے کہ مراد سعید کی بات ہوئی تھی اور بڑے عرصے سے وہ منظر عام سے غائب ہیں, تو کوئی اپڈیٹس ہیں کہ کب سامنے آئیں گے اور دوبارہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ریزیوم کریں؟ دیکھیں وہ تو میرے خیال سے وہ تو آج بھی آ جائیں, لیکن ہماری پارٹی اور خاص کر عمران خان نے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں نکلنا, کیونکہ دیکھیں ان کو سیریس تھریٹس ہیں. مراد سے جو ہے ہم نے بدقسمتی سے اس بندے کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, جس نے, آپ کو پتہ ہے کہ یہی ادارے جو تھے نا ان کو ایز اے رول ماڈل پیش کر رہے تھے. اس سے پہلے جب پی ٹی ایم کی بات ہوتی تھی نا, تو یہی آپ کو پتہ ہے ان کے مقابلے میں اسی مراد سعید کا نام لیا کرتے تھے کہ آپ اگر ان کی طرف جا رہے تو مراد کی طرف کیوں نہیں جا رہے, وہ ینگ بلڈ ہے, وہ بریلینٹ مائنڈ ہے. تو آج وہ بریلینٹ مائنڈ جو ہے نا دہشت گرد بن گیا, وہ غدار بن گیا ایک ہی بات پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ کسی کو اتنا جلدی جو ہے نا آپ غدار نہ ٹھہرائیں. اس نے ڈیلیور کیا ہے, وہ واحد بندہ تھا جس کو منسٹری میں ایوارڈ ملا تھا, سرٹیفکیٹ ملا تھا کہ سب سے کم وقت میں اس نے زیادہ ڈیلیور کیا تھا. پھر اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ مراد سعید پہ کوئی کرپشن تو لے کر آئے نا, ہم بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں, ان کے خلاف کوئی ایسا کیس تو لے کر آئے نا کہ وہ ملک کا جو ہے نا اس طرح غدار تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایک جگہ پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے جاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں غصے میں دوں تو آپ اس پہ مجھے غدار ٹھہرانا شروع کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو دل بڑا کرنا چاہیے. ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جا کے سب کو ایک تو یہ کہیں کہ اگر کسی نے ہمیں تنقید کیا ہے, دیکھیں دیواریں بن جاتی ہیں, دل جب ٹوٹ جاتے ہیں نا اور عوام کے ذہن جب گندا ہو جاتے ہیں نا پھر وہ نہیں بنتے. میرے خیال سے ان کو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی ہمارا بندہ 9 مئی کے بعد رہا ہوا ہے, وہ مینٹلی ریٹارڈ ہو چکا ہے. وہ تو مراد سعید اگر اس وقت جس کیفیت سے گزر رہا ہے, مجھے اندازہ ہے وہ 1.5 سال سے وہ بند ہے. چلے ہمارے چیئرمین صاحب بھی جیل میں ہیں 1.5 سال, لیکن ان کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں. اس بندے کا تو پتہ نہیں چل رہا, ان کی فیملی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے. تو اس بندے پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ اس پاکستان کے لیے میں نے کچھ کیا تھا. تو کیا ینگسٹرز وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے باہر آ جائیں گے, آگے آ جائیں گے, آپ کچھ کریں گی میں کچھ کروں گا. تو جب میرے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ میں کسی جگہ پہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا اپنے اداروں کے خلاف, تو میرے خیال سے اداروں کو دل بڑا کرنا چاہیے اور بولو پہلوان بن جائے. جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اس غریب بندے پہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا, تو اس نے یہ ایک بہت تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ میرے لیول کا نہیں ہے. میں جب اس پہ ہاتھ اٹھاؤں گا نا تو یہ تو مر جائے گا, اور میں اگر کسی پہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو اپنے سے اوپر والے بندے پہ ہاتھ اٹھاؤں گا. تو اداروں کو بہت بڑا سوچنا چاہیے. صحیح, آپ نے بڑی اچھی پازیٹیو بات کی ہے کہ آپ کو جو ہے نا بڑا دل رکھنا چاہیے ہر چیز کے لیے. یہیں پہ نا ایک ایلیگیشن بھی آتی ہے اور وہ میرے خیال سے اسی چیز کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو. عمران ریاض جو کہ صحافی ہیں, ان کا ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں نے دیکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بولوں گی کہ ایلیگیشن لگائی ہے یا الزام لگایا ہے, کیونکہ ابھی تک ڈیفینیٹلی اس طرح سے گراؤنڈ ریئلٹیز سامنے نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ سی ایم کے پی کے کی وجہ سے مجھے تھریٹس تھیں اور انہوں نے میرے پیچھے کچھ بندے لگائے تھے جب میں خیبر پختونخوا میں تھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے. اس بات میں کتنی صداقت ہے, اور اگر ہے تو کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو بڑا دل نہیں رکھنا چاہیے؟ ہاں, اگر اس طرح کیا گیا ہے تو میں کنڈیم کروں گا, اگر اس طرح کیا گیا ہے. باقی بات یہ نا ہو سکتا ہے کہ ان کو لگا ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا. دیکھیں سردار علی امین گنڈاپور صاحب کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ انتہائی مخلص بندہ ہے. وہ جس طرح دیکھتا ہے اس طرح نہیں ہے. اس کا دشمنی میں اکثر کہتا ہوں دشمنی میں اتنا دل ہے اور دوستی میں ان کا اتنا دل ہے. تو یہ اگر کوئی مجھے نہیں لگتا, حالانکہ عمران ریاض بھائی کے ساتھ ہماری بھی بہت اچھی بالکل ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف کو کافی کور کرتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو میں کنڈیم کروں گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت کچھ ایک یہ بھی میں بولوں گی ایک آپ کے بارے میں نا ایک مائنڈ میپنگ کی گئی ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہ بشرا بی بی چلا رہی ہیں رادر دین کے علی امین گنڈاپور. اس بات میں کتنی صداقت ہے, اور کیا واقعی علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اس چیز کے کیپیبل ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کو بہتر طریقے سے چلا سکے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل, یہ فیک نیوز ہے, لوگ بھی جو ہے نا دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. بشرا بی بی جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی محترم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور ان کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہم ان کو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. اس نے نہ کبھی اس سے پہلے پولیٹکس میں کام کیا تھا, نہ وہ ابھی ہمارے
خیبر پختونخوا میں، کیونکہ میں منسٹر ہوں آج تک تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو یہ کہاں پہ باتیں ہوتی ہیں؟ ایویں جو ہے نا اپنے ویوز بڑھانے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا. اور دوسری بات آپ نے جو کی کہ ہمارے سی ایم صاحب جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب، وہ کیپیبل نہ ہوتے تو عمران خان ان کی کبھی بھی سلیکشن نہ کرتے. صحیح. تو عمران خان ہمیشہ ان کو اپنے ٹیم میں سیکنڈ پوزیشن پہ رکھتے ہیں کہ مطلب وہ دوسرا ایسا لیڈر ہے جو میرا مین پلیئر ہے. تو میرے خیال سے وہ بہت اچھا جا رہے ہیں. اور اس دفعہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یوتھ کو اتنا جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں کہ اس نے مجھے اگر منسٹری دی ہے، مجھے پورٹ فولیو دیا ہے، تو انہوں نے، اور مراد بھائی نے شاید ان کو کہا ہو یا کسی اور نے، ہمارے مینا خان بھائی ہے اور بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس ہیں ایک منسٹر سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سی ایم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر کوئی بندہ جا کے وہاں پہ مل رہے ہیں. اور اس بندے پہ جب کہ ہمارے پاس ایک منسٹری ہے اور اتنا برڈن ہے، اس بندے پہ کتنا برڈن ہوگا، لیکن وہ پھر بھی ہر بندے کو ڈیل کر رہے. آج تک کسی نے یہ نہ کہا ہوگا کہ مجھے اس نے ڈانٹا ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی ہے، مجھے فنڈ نہیں دیا ہے. تو ٹھیک ہے، کچھ وقت لگے گا، ابھی تو کچھ وقت ہوا ہی نہیں ہے، 1 سال بھی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں. ٹھیک ہے، گریٹ. علی امین گنڈاپور صاحب کی بات ہوئی ہے، بشرا بی بی کی بات ہوئی ہے، تو فائنل کال پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ 26 نومبر کتنا سکسیزفل تھا اور اس میں ٹیکنالوجی نے کیا رول پلے کیا، کیونکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں. تو میں چاہ رہی تھوڑا تھوڑا آپ اس کو لنک کرتے جائیں. دیکھیں 26 نومبر کو، دیکھیں 24 اور 26 کے درمیان جو کچھ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں پورے سسٹم کو انہوں نے بٹھا دیا تھا. ٹھیک ہے، اگر ہمارے لوگوں نے ویڈیوز نہ بنائے ہوتے، ان کے پاس ریکارڈنگز نہ ہوتی، تو آج ہمارا ہر ایک ورکر جیل میں ہوتا. شاید ان کا پتہ بھی نہ چل رہا ہوتا. تو میرے خیال سے ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ ساری ڈیٹیل جو ہے سوشل میڈیا پہ لوگ لے کر آئے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چینل پہ کوئی ہمارے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی. تو یہ واحد ایک سوشل میڈیا تھا جہاں پہ ہماری باتیں ہوئی تھی، اور ہم نے اس ایشو کو اٹھانا شروع کر دیا. اور ٹیکنالوجی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے ساتھ جو زیادہ ظلم ہونا تھا وہ تقریباً تھوڑا بہت پھر ختم بھی ہو گیا. صحیح. اچھا، ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک پازیٹیو سائن ہے، کہ اس کا ایک نیگیٹو سائن نہیں ہے کہ جہاں ہم فیک نیوز دیکھتے ہیں. 26 نومبر کی اگر بالخصوص بات کروں تو اس میں وہ جو شہداء کی تعداد ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہی. ابھی پچھلے انٹرویو میں دیکھ رہی تھی کہ رجسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے 13 شہداء جو ہیں وہ اب ان کی لسٹ ہمارے پاس کنفرم ہوگی. لیکن سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ دیکھتی ہوں تو کچھ جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ 200 ہیں، کچھ جگہ پہ کہتے ہیں 150 ہیں، کچھ جگہ پہ 300 بولا جا رہا ہے. تو فیک نیوز کا ایلیمنٹ بھی اس میں نہیں آ جاتا. دیکھیں، آپ خود بھی جرنلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں. کیا اس ملک میں وہ لوگ جو آپ کی ہر ایک چیز کو سینسر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اتنا بڑا عالمیہ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کے نیشنل میڈیا پہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو آپ نیوز کی بات کر رہی ہیں کہ 13 ہم نے ان کے گھروں میں ہم گئے، ہم نے ایک ایک بندے کو 1 کروڑ روپے دیا ہے. سردار علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہمارے 13 شہداء ہے ان کو 1 کروڑ روپے دیا ہے. جن کو گولیاں لگی تھی ان کو 10 لاکھ روپے دیے ہیں. جو ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی 3500 سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں ہیں، جن کو ہم ڈیلی بیسس پہ ان کو کمبل بھجوانا، ان کو کھانا بھجوانا فیسیلیٹیٹ کریں، تو وہ بھی سردار علی امین گنڈاپور صاحب کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ مسنگ پرسنس کی بات کر رہی ہیں، 45 کو تو میں خود جانتا ہوں کہ مجھے تقریباً کوئی 1 ہفتہ پہلے کسی نے کہا کہ فلاں، مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کزن ہے وہ غائب ہے. میں نے ان کو کہا کہ ان کے والدین سے کم از کم ایک ویڈیو تو کرا کے دو تاکہ ہم اس کو کلیم تو کر سکیں. اس نے کہا کہ ان کو اتنی سیریس تھریٹس ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو ہم آپ کے بیٹے کو بھی مار دیں گے اور آپ کو بھی مار دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں. اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اگر ہماری طرف سے بھی کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دی جا رہی، میں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہر جگہ پہ صحیح بول رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ ظلم جو ہوا تھا اس لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا کون سا ادارہ ان 13 لوگوں کو جن کے پاس ہم 1 کروڑ روپے لے کر گئے ہیں، جن کی ہم نے تدفینی کی ہے، جن کو ہم نے قبر میں اتارا ہے، آپ ان لوگوں کو بھی نہیں مان رہے. ان کو تو کم از کم مانے چلے، مسنگ پرسن کو ہم ڈھونڈ لیں گے، آپ ان لوگوں کو تو کم از کم مان لیں. تو اگر ان کو کوئی ایشو ہے، میں نے ایک بندے کی ابھی بات کی تھی جس کی وجہ سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے، جن کو یہاں پہ گولی لگی تھی، میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے. وہ بندہ خود کہہ رہے کہ آئے میرے پاس،
تو جائیں نا ان کے پاس. اگر میں ابھی آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ان کو چیلنج کر رہا ہوں, اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو گولی نہیں لگی تھی, انہوں نے گولی نہیں چلائی تھی, تو آئیں میرے پاس, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو ان کے گھر لے کر جاتا ہوں, اس بندے کو لے کر آتا ہوں اور آپ کسی پروگرام میں اس بندے کو شامل کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اچھا فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ میرا ٹویٹر سسپینڈ ہو گیا, اس طرح سے ایک یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ فائر وال لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہماری یوتھ کو کافی ایشوز جو ہیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اگر میں بولوں پنجاب کی بات ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن خیبر پختونخوا میں یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ یو گائز آر سینسیبل انف ٹو نو کہ ہماری یوتھ اس چیز سے افیکٹ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی پنجاب میں شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپ گریڈیشن کر رہے ہیں, یا ان کی کچھ الگ لاجکس ہیں اس کے لیے. خیبر پختونخوا میں یہ چیز کیوں ہو رہی ہے, اور وی پی این کا جو استعمال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا افیکٹ کرے؟ ڈیفینیٹلی اس کے کچھ نہ کچھ نیگیٹو امپیکٹس تو ہوں گے. دیکھیں, آپ امیجن نہیں کریں گی کہ پی ٹی اے نے خود یہ کلیم کیا ہے کہ پر منٹ ہمارے پاکستانی سٹیزنز کے جو ہے $10,000 جو ہے وہ پر منٹ نقصان ہمارا ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان کی. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ خود تو کچھ کما نہیں رہے, آپ کا ہر ایک ادارہ تباہ ہے. ایک انڈسٹری بچی تھی فری لانسنگ والی, کہ جس میں آپ کی یوتھ جو ہے وہ بھی ہمارا را ٹیلنٹ ہے, آپ کی کوئی محنت اس پہ ہے ہی نہیں, اس نے خود کو اجاگر کیا ہے, خود کو پالش کیا ہے, خود سے کما رہے ہیں. آپ کو یہ فیسلٹی کس نے دی؟ آپ نے خود ہی فیسلٹی جو ہے نا کریٹ کی ہے, اور تب ہی آپ کما رہے ہیں. تو ان لوگوں کو جو باہر سے پیسہ لے کے آ رہے تھے, آپ کے تو سارے ادارے بیٹھ گئے. یہ ایک ادارہ تھا اوورسیز کے بعد, اوورسیز شاید پہلا ادارہ ہے, اور یہ دوسرا ادارہ ہے آپ کا, یہ جو ڈیجیٹل جو ہماری بریلین مائنڈز ہیں وہ کچھ کما رہے تھے, آپ نے ان کو بھی تباہ کر دیا. کیوں؟ کہ آپ نے ایک پارٹی کو مائنس کرنا ہے, ان کے ٹویٹر کو مائنس کرنا ہے, آپ نے وی پی این جو ہے وہ بلاک کرنا شروع کر دیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا آپ کے باہر چلے گئے. یہ جو انڈسٹری آپ کی بنی ہوئی تھی جس میں آپ کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے, کوئی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ نے وہ ادارہ بھی تباہ کر دیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو اتنے ڈالرز لے کے آ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کتنے ڈالرز آ رہے ہیں؟ $4 بلین. 4 بلین, حالانکہ انڈین کی بہت زیادہ ہے. تو یہ کچھ اماؤنٹ تو آ رہی تھی نا, آپ نے وہ بھی, آپ کو پتہ ہے کہ اور کے پی کے سے کتنا آ رہا تھا؟ $2 بلین آپ کا صرف خیبر پختونخوا سے. باقی $2 بلین جو ہے وہ آپ کے پورے پاکستان سے, مطلب سندھ, پنجاب, بلوچستان, گلگت بلتستان, کشمیر, ان سے آ رہا تھا. تو یہ اگر اتنا کچھ کر رہے تھے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ فیسیلیٹیٹ کرے ان لوگوں کو, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا, میں خود ابھی سردار لیمین گنڈاپور صاحب سے بات کروں گا کہ ہم ایلن مسک کو خود ہی جو ہے نا انوائٹ کرے, ان کو ریکویسٹ بھیجے, جس طرح میں نے پی ٹی اے والوں کو ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ نے کیوں یہ ساری چیزیں بند کی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک ان سے مل بھی رہا ہوں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح. اور ایلن مسک کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے نا ہمیں اسٹار لنک دے دیں, اور ہم اپنا خیبر پختونخوا سے جو ہے خود ہی جو ہے نا اپنا ایک وہ نیٹ چلانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے اس بار فیبرری 2024 میں آئی ہے, تقریباً 1 سال پورا ہونے والے ہیں. وہ بھی اس 1 سال کو بھی اگر میں کنسیڈر کروں, اور اس سے پہلے جو آپ کے 2 ٹینیورز گزرے ہیں اس کو بھی اگر کنسیڈر کروں, تو خیبر پختونخوا میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا اپڈیٹس آئی ہیں, کیا چیزیں امپروو ہوئی ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی 10 سال یا 12 سال جیسے آپ نے بولا ایک لمبا عرصہ ہے, تو کیا چیزیں امپروو ہوئی ہیں اور کہاں کہاں پہ؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں جیسے خود میرا تعلق باجوڑ سے ہے, تو وہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے نہیں. ایون وہاں پہ جو موبائل فون کے سگنلز ہیں وہ بھی دور دراز کے ہی علاقوں میں ملتے ہیں, کہیں آپ کو مل جائیں گے, ورنہ کسی پہاڑ پہ چڑھ کے ہی آپ کو یہ فیسلٹی ملتی ہے. تو کتنی کوشش کی جا رہی ہے اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے, اور خیبر پختونخوا کو بالخصوص ایک بہتر صوبہ بنانے کے لیے؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی کہ یہ میں نے کہا نا کہ خیبر پختونخوا نے تو اتنا امپروو کیا تھا اپنے آپ کو کہ $2 بلین جو ہے ان کا جو را ٹیلنٹ ہے وہ وہاں سے لے کے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور پورے پاکستان سے $2 بلین آ رہا ہے. تو اس کی اگر آپ کمپیریزن کریں تو خیبر پختونخوا بہت زیادہ ایڈوانس ہے اس لحاظ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں کیا امپرومنٹ لے کے آ رہے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ کچھ پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں, شاید یہ ابھی کم پڑ رہا ہوں, اس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پوری ایک ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ ہم کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایم او یو کر رہے ہیں. ہم ای لائسنس لے کے آ رہے ہیں, بلکہ وہ آ چکا ہے تقریباً, وہ ہم نے پریکٹس کرنا شروع کر دیا. آپ کا یہ ای ڈومیسائل, آپ موبائل سے ای ڈومیسائل مطلب ڈومیسائل آپ بنانا شروع, اور اس پہ فری آف کاسٹ ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں 3,000 روپے اس پہ خرچہ آ رہا ہے, 1,500 روپے خرچہ منیمم آ رہا ہے. تو اس کو جو ہے ہم فری پہ لے کے آ رہے ہیں, اور بندہ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بنائے گا. اسی طرح عام لائسنس ہے,
عام لائسنس آپ موبائل سے ہی جو ہے اس کو آپ آن لائن اپلائی کریں گی اور آپ کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اسی طرح آپ کا جو ہے لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس، وہیکل رجسٹریشن، فائل ٹریکنگ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں شروع کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزیں نیکسٹ دیکھیں گی کہ ہم خیبر پختونخوا میں کیا کچھ لے کے آ رہے ہیں. ہیلتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ہائر ایجوکیشن میں کیا کر رہے ہیں. ہیلتھ میں اگر میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ میں نے ہیلتھ منسٹر سے بات کی ہوئی ہے کہ جتنی بھی او پی ڈیز ہو رہی ہے ہم ان کو رجسٹر کریں گے تاکہ وہ جو ڈیلی بیسس پہ کروڑوں روپے ایک ہاسپٹل کما رہا ہے وہ کم از کم سسٹم کا حصہ ہو. تو اگر وہ سسٹم کا حصہ بن جائے، ریکارڈ کا حصہ بن جائے، تو اس پہ ٹیکس لاگو ہوگا. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ کا وہ ریونیو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم جن کے پیچھے لگے ہوئے اور شاید بہت سارے لوگ ہمیں جو ہے نا برداشت نہ کر سکے کیونکہ ہم ٹرانسپیرنسی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہاں پہ ایک سوال میرا یہ بھی آتا ہے کہ وہ اسی پرانی بات سے تھوڑا لنک کروں گی کہ بہت سارے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں میں بولوں گی ان کو ایک پاز لگا ہوا تھا کافی عرصے سے. ڈیجیٹل سٹی کی بات کروں گی جو کہ ہمارے ایک بڑے ہی خوبصورت پاکستان کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا کا بڑا خوبصورت حصہ ہے ہری پور. وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اتنا جو ہے نا اس میں ڈیلے آ گیا جبکہ وہ ابھی تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں نا تو سسٹم آپ کا جو ہے نا پاس نہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یہ جب ہری پور ڈیجیٹل سٹی ہم نے اناؤنس کی تھی تو یہ آپ کی پورے پاکستان کی جو ہے سب سے بڑی انڈسٹری بننے جا رہی تھی. اور 2022 میں انہوں نے سٹارٹ لیا اور آپ کو ہے کہ 2022 میں ہماری حکومت ختم ہو چکی. پھر کیا ہوا کہ اس سے پہلے جو ان کو ہم نے گرانٹ دیا تھا وہ 36% تھا. پھر جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آیا تو اس میں ان کو ریلیز ہوا 6%. پھر اب جب سے ہماری حکومت آئی ہے یہ 8 فروری کو، اس کے بعد دوبارہ 26% پر لے کر اس کو ریزیوم کیا. ریزیوم کر لیا. اور میں نے ابھی وزٹ کیا، یقین مانے زبردست کام ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے ابھی ہم ان کو 20 کروڑ روپے علی امین صاحب جو ہے اس کو ریلیز کر لیں گے. تو جب یہ ہم سٹارٹ کریں گے، اس میں تقریباً 86 کینال پہ ہے یہ، اور اس میں تقریباً کوئی 20 پلاٹس ایسے ہیں کہ وہ ہم انٹرنیشنل فارمز کو دیں گے کہ آئیں بنائیں، خود کام شروع کریں. ہم آپ کو زمین دے رہے ہیں، ہم آپ کو فیسلٹیز دے رہے ہیں، آپ کام کریں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالرز آئے. تو اور اسی طرح ہم نے ایک بلڈنگ شروع کیا ہوا ہے کہ G+5 ہے. مطلب اس پہ تقریباً کوئی آدھا ہو گیا، 3 فلور بن گئے. اور انشاءاللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے نیئر بائی جو گاؤں تھے وہ سارے جو ہے نا اس کے ساتھ گرو کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کے بہت نزدیک پڑتا ہے، تو تقریباً کوئی 40-45 منٹ میں آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ انٹرنیشنل جو آپ کے فری لانسرز ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ وہاں پہ بلڈ اپ ہوگی، بالکل جلدی لے کے جا سکتے ہیں. بجائے کہ آپ، حالانکہ پشاور میں بھی بن رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور سے زیادہ اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا کیونکہ یہ نزدیک پڑتا ہے اسلام آباد کے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اگر انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں تو ان کو ایک یونیورسٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بہت نزدیک پڑتا ہے. لیکن میں پھر سے آپ کو یہ کہوں کہ اگر اسٹیبلٹی آ جائے پولیٹیکل تو انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ گرو کرے گا، پاکستان جو ہے نا اور گرو کر سکتا ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ کون لوگ لے کے آ رہے ہیں. آپ نے بات کی نا باجوڑ کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ باجوڑ میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی خیبر پختونخوا نہیں دے رہا، یا فیڈرل نہیں دے رہا، یا کوئی اور لوگ ہیں جو نہیں دے رہے. تو وہاں پہ میں نے اپنے بریفنگ میں مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اورگزے میں جو ہے نا ٹریننگ دے رہے ہیں، باجوڑ میں میں نے کہا وہاں پہ تو نیٹ ہی نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ ٹریننگ کس کو دے رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے ان کی کتنی بلین ڈالر جو ہے وہ کما رہے ہیں، اور ان کی پوری مطلب وہ سب سے پہلی ایک انڈسٹری بن گئی ہے. اور آپ وہ انڈسٹری جو گرو کر سکتا ہے آپ نے ان کو ختم کرنے کے لیے نیٹ ختم کر دیا، آپ نے VPNs جو ہے ختم کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کن کے ہاتھ میں ہے. آپ پہ تنقید ہوتی ہے، ہونے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے فائدہ کتنا ہے. آپ کا جو ہے یہ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. میں پھر سے یہ کہوں گا، PTI والوں کو بھی کہوں گا کہ آپ نیٹ کو تیز کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہمارے ڈینٹونک منسٹر صاحب ایک، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ نیٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو اس سے شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مطلب فیڈرل میں وہ خود بیٹھے ہیں تو اپنی منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں نیٹ سلو ہے. PTI سے وہ نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں سلو کیا ہوا ہے، آپ کے سگنلز ختم ہو گئے.
تو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اسٹیبلٹی لے کر آنی چاہیے، اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ یہ آپ کے پورے پاکستان کو اٹھا سکتا ہے. اوور آل یہی کہا جا سکتا ہے کہ تمام ادارے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر ایک پیج پہ آتی ہیں تو ہی پاکستان آگے بڑھ سکتے ہیں. آئی ٹی میں کیا چینجز آ رہی ہیں اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہمیں کیا گڈ نیوز مل رہی ہے؟ میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ انشاءاللہ ہم تقریباً 109 کوئی پبلک سروسز لے کے آ رہے ہیں. صحیح. جس طرح ابھی سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جو آپ کو 1 ونڈو پہ ساری چیزیں دے گا. ٹھیک ہے، آپ کے ہر مطلب جو بھی بندہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں، وہ پائپ لائن میں ہے. میں اناؤنس کر رہا ہوں یہاں پہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ای ٹینڈر آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا رہے ہماری خیبر پختونخوا میں ہوتا رہے، اور اسی طرح یہ ای ٹینڈر ہے، ای مائننگ ہے، اور یہ جو ہم آن لائن ٹیسٹس لیتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں مینیپولیشن ہو جاتی ہے. کوئی بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ آؤٹ کر دیتا ہے کویشچنئر، یا وہ جو بیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ آؤٹ کر لیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ایک ناحق بندے کو مل جاتا ہے. میں ایک سسٹم میں نے ایک سوچا ہوا ہے کہ ہماری ڈپارٹمنٹ نے، کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اس پہ کام کرو، بلکہ ہمارا وہ ایک پرائیویٹ فارم ہے اس سے تیار بھی کر لیا ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم کویشچن جو ہے وہ مینولی سسٹم میں ڈالیں گے. نہیں، آپ کے پاس آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا وقت ہے، آپ نے ایک پورا بک اس کو دینا ہے کہ یہ میری بایولوجی کا بک ہے، یہ کیمسٹری کا ہے، یہ فزکس کا ہے، یہ آپ نے دے دیا، آپ اس کے خود سے جو ہے نا جنریٹ کر لے کویشچنس. تو وہ کیا کرے گا، کویشچنس جنریٹ کرے گا، اور اس کے درمیان وہ جو ہیومن انٹرفیئرنس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ جب ٹیسٹ دے گا تو کیا کرے گا کہ اگر 1 جنوری کو 9 AM پہ اس نے ٹیسٹ دینا ہے، تو جب وہ جا کے بیٹھے گا، اگر وہ 8:58 پہ بھی وہ لاگ ان کرے گا نا تو وہ نہیں ہوگا، سسٹم نہیں لاگ ان کرے گا. تو جیسے ہی ٹائم پورا ہوگا اور وہ لاگ ان کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ لاگ ان ہو جائے گا. تو وہ جو کویشچنز آئیں گے نا تو وہ پہلی دفعہ ان کے سامنے آئیں گے. اس سے پہلے وہ کویشچن جو ہے وہ کسی اور ہیومن نے نہیں پڑھے ہوں گے، کوئی اور اس کو آؤٹ نہیں کر سکتا. اور وہ جنریٹ کون کرے گا، اگر یہاں پہ دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو الگ کویشچن جائیں گے سیم بک سے، اور ان کو الگ جائیں گے. تو یہ سسٹم اے آئی کا ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر ای بیڈنگ ہوتی ہے، فار ایگزامپل 5 بندوں نے اپلائی کر دیا ہے، بیڈنگ ہو رہی ہے، تو جیسے ہم لاگ ان کریں گے تو ان 5 بندوں کو یا پوری میڈیا کے سامنے وہ جو ہے نا فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آئے گا وہ سسٹم کہ یہ اتنے پوائنٹس ہیں، اتنے پوائنٹس ہیں، اتنے پوائنٹس ہیں، اس کے اتنے تھے، اس کے اتنے تھے، اور جن کے زیادہ ہوں گے ان کو جو ہے نا وہ مل جائے گا. تو ایک سسٹم ہے، ہم لے کے ہم کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ لیک کر رہے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ ڈیلیور کر سکے، لیکن ہمارا نیت صاف ہے، ہماری کوشش ہے، اور انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں. ویل آئی ریئلی اپریشیٹ، کیونکہ ابھی تک کا اے آئی کا جو اتنا پازیٹیو یوز ہے نا اس میں یہ سب سے ٹاپ کلاس مجھے آئیڈیا لگ رہے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پورا بھی ہو. ایک لاسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا میں بولوں گی کہ کافی اسٹرانگ بھی ہے. اس کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا باہر ملک سے چلایا جاتا ہے رادر دین کے پاکستان سے، اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ بھی جب یہ اس کو توڑ نہ سکے تو پھر اس طرح کے بہانے بن جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ابھی اس وقت تقریباً 7.5 لاکھ لوگ جو ہے نا باہر چلے گئے، یہ سارے آپ کے ٹویٹر یوزرز تھے. تو یہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ کیا کریں گے، جاب بھی کریں گے، ٹویٹر بھی یوز کریں گے، بیٹھ کے فیس بک بھی چلائیں گے، انسٹاگرام بھی چلائیں گے. ان کو کچھ اچھا لگے گا آپ کو اپریشیٹ کریں گے، کچھ اچھا نہیں لگے آپ کو جو ہے وہ آپ پہ تنقید کریں گے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا سسٹم بیٹھا اور وہ کر رہا ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. اس سسٹم کے مائنڈ میں بھی کچھ آپ ڈالو گے تو وہ کرے گا. تو وہاں پہ جو مائنڈز ہمارے گئے ہیں، جو یہاں سے بریلینٹ مائنڈز گئے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. آپ نے ان کی 4 دیواری کو جو ہے نا وہ پامال کیا، آپ نے ان کو گھروں میں محصور کیا ہوا تھا، آپ نے ان کی گھروں کی بے عزتی کر دی ہے. تو وہ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کے بارے میں اچھا نہیں بولیں گے. میں اگر کسی کے ساتھ برا کرتا ہوں تو میں ان سے یہ توقع کروں کہ وہ کسی بھی ملک میں جائے گا تو وہ میرے بارے میں اچھا سوچے گا. تو وہ اگر پاکستان کے اندر بھی ہیں تو پاکستان کے اندر جو ہے ان کے تو منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں. آپ ان کے میرے جیسے لوگوں کے ٹویٹر جو ہے نا وہ سسپینڈ کرا دیتے ہیں، لیکن باہر تو اس طرح نہیں ہوتا. باہر تو آپ اگر انہوں نے تو کہا تھا کہ جنہوں نے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جنہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا، وہ شایان لڑکا جو تھا، کہ ان کو ہم اس طرح کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں. کیا ہوا؟ انگلینڈ میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ایک قانون ہے. ہاں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بھی نہیں بچ سکتے،
لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اظہار رائے کا، ان کو ایک اختیار ہے آزادی اظہار رائے کا، اور آپ ان کو جو ہے نا ختم کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان نہیں ہے، بیونڈ دا انگلینڈ باؤنڈری کچھ ہاں. بھی نہیں ہوگا. اور پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن اگر ہمارے ادارے اس بات پہ تھوڑا سا فوکس کریں، یقین مانے ہمارے بریلینٹ مائنڈ جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں. بالکل. لاسٹلی ایک میسج ہماری تمام تر یوتھ کے لیے. میں صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ نے جس لیڈر کا انتخاب کیا ہے عمران خان کا، وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا. پاکستان آپ کا انتظار کر رہے، اور اگر آپ خاموش بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ تھے فلاسفر تھے تو اس پہ ایک ظلم ہو رہا تھا، تو جب وہ باہر آیا تو سارے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، وہ اس نے کہا کہ آئی واز ناٹ ہارڈ بائی دا ہارش ورڈز آف مائی اینیمیز بٹ بائی دا سائلنس آف مائی فرینڈس. کہ اگر آپ لوگ خاموش بیٹھتے ہیں نا تو یہ خاموشی جو ہے نا یہ آپ کو مار دے گی. آپ اٹھے. نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، آپ کا ہے. آپ اٹھیں، اور پاکستان میں آپ کو ہمیشہ لوگ جو ہے نا نیچے دکھائیں گے. آپ نے نیچے نہیں ہونا، آپ نے اوپر اٹھنا ہے، اوپر آنا ہے. ساری لمٹ جو ہے نا کراس کر کے اوپر آنا ہے. ہاں، ملک کے بارے میں پازیٹیو سوچنا ہے، ملک کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، اور اداروں کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے. لیکن اگر آپ کے لیڈر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے احتجاج پہ نکل آئیں. کتنی گولیاں چلائیں گے؟ آپ نے اٹھنا ہے. ویل تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی آپ نے کافی پازیٹیو چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی، اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو کہ آج کی ضرورت بھی ہے. سو تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے، اینڈ گڈ لک ٹو آل دا پروجیکٹس یو آر گوئنگ ٹو کیری آؤٹ. اور ان کے لیے میں بولوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ کے پی کے ڈیفینیٹلی، میرا خود بھی تعلق کے پی کے سے ہے، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ کے پی کے اتنی ترقی کر جائے کہ پورا پاکستان اس کو دیکھے، بلکہ پورا پاکستان کے پی کے کی وجہ سے ترقی کرے. تو یہ میرے لیے ایک زیادہ خوش آئند بات ہوگی. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.